عزیز ساتھیوں، آئیے اب وقت یہ تقاضا کر رہا ہے، ارباب محبت کا جنوں حائر توبہ، ارباب محبت کا جنوں حائر توبہ، منزل پہ پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس اسٹیج پر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے دینی خدمات اور جن کے واعظ و نصیحت سے ایک بڑا خطہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جو ایک طرف الحمدللہ علم و ادب سے آراستہ ہیں تو دوسری طرف زہد و تقوی اور قناعت و پرہیزگاری سے پیراستہ بھی، جو ایک طرف مسند درس و تدریس کی زینت ہیں تو دوسری طرف زمانے کے نبض شناس بھی، جو ایک طرف کردار و عمل کا غازی ہے تو دوسری طرف علم کا ناپید کنار بھی۔ بالکل علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور میں تو اتنا کہوں گا، تیرے بغیر رونق دیوار و در کہاں، شام و سحر کا نام ہے شام و سحر کہاں، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ تو اتنا محترم ہے کہ میں نے تیرا وجود آنکھوں میں باندھ رکھا ہے احرام کی طرح، اور تصویر تیری میں نے پرواز تخیل میں 100 آئینے توڑے ہیں تب جا کے اتاری ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، میری مراد علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ سرزمین رامپور سے تشریف لائی ہوئی ایک علمی شخصیت، ہم سب کی مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب رامپوری مدظ اللہ العالی، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور والا سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم: بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة وأشار بإصبعيه، رواه الترمذي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے۔ آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہ تھا، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہ تھا، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے۔ آپ کی صحبت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، آپ کی صحبت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، جتنے چاہنے والے تھے کردار انہیں بے جھول دیے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔
جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معاف کیجئے گا، بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ ٹرین ہے اس لیے کوشش کروں گا کہ چند لمحوں میں اپنی بات میں رکھ سکوں۔ بات میری نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی ہے، بڑی قیمتی ہے، صرف زبان میری ہے، چراغ میرا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی سنت کا تیل جل رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ماحول کو پراگندہ نہ کریں، تقریر نہیں ہے، ایک مسافر ہے بہت دور سے آیا ہے، اس کے دل میں ایک درد ہے، آپ کے سامنے پیش کر کے وہ رخصت ہوگا، یہ کہتے ہوئے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اللہ کی قسم تھکان اس وقت اتنی ہے کہ آنکھوں کو نیند کا انتظار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کی خاطر، بارگاہ رسالت مآب میں قبولیت کی خاطر میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میرے بھائی، میری تقریر کا عنوان ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہی منتظمین کی طرف سے اشارتاً مجھے آنے کے بعد حکم ملا ہے۔ میں آپ کے سامنے انہی دونوں پہلوؤں کو سمیٹ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے جو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا كَظِيمًا، جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی، کسی نے اسے جوتا مارا ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی اس کے اوپر مصیبت آن پڑی ہو، وہ چھپتا ہوا پھرتا تھا، لوگوں میں نہیں آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی تانا دے دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آر اور شرم کے مارے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ دیکھو، بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ساس کو تانا مارنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تو صرف بیٹی پیدا کرتی ہے، نندوں کو تانا دینے کا کوئی حق نہیں ہے، معاشرے کو تانا دینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹی جو پیدا ہوئی ہے وہ اس عورت کی اپنی تخلیق نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے میں کسی طریقے سے کوئی رد و بدل نہیں۔ کل کائنات ایک طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک طرف، اللہ کا فیصلہ ایک طرف اور کل کائنات کا فیصلہ ایک طرف۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی۔ اگر کسی کے لیے خیر کا فیصلہ کرے، کل دنیا مل کر کہے نہیں اسے خیر نہ ملے، اللہ پاک کا فیصلہ غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو کسی کو تانا دینے کا اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے حق نہیں ہے۔ تانا دینے والا اگر مرد ہے تو وہ جاہل ہے، عورت ہے تو وہ بھی جاہل ہے، اور جاہلیت کے اندر غرق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت کے لوگوں کے پیروکار ہے۔ ابو جہل بھی برا سمجھتا تھا، ابو لہب بھی برا سمجھتا تھا، امیہ ابن خلف بھی برا سمجھتا تھا، عرب کا معاشرہ بھی برا سمجھتا تھا، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی برا سمجھتے تھے لڑکی کی پیدائش کو۔ ہم بھی اگر برا سمجھے، ہماری ماں برا سمجھے، ہمارا باپ برا سمجھے، ہمارا بھائی برا سمجھے،
ہمارا معاشرہ برا سمجھے تو یقیناً یہ ابو لہب اور ابو جہل کا معاشرہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا معاشرہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بیٹیوں کو رحمت سمجھو، انہیں زحمت نہ سمجھو، بیٹی بچاؤ، کیونکہ کل میدان محشر میں وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، وہ باپ جس نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جنس کی تشخیص کرائی کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پتہ چلا کہ لڑکی ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو کوئی دوا دے دیا جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو گیا یا کسی اور ذریعے سے وہ حمل گرا دیا گیا الٹرا ساؤنڈ کے بعد یا کسی اور ذریعے سے، کل قیامت کا میدان ہوگا۔ ایسے خناس لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی عدالت کے سامنے بھیگی بلی بن کر کھڑے ہوں گے۔ ان لڑکیوں کو جنہیں زندہ گاڑ دیا گیا اور جنہیں درگور کر دیا گیا اور جنہیں ماؤں کے پیٹ میں زندگی کے حق سے محروم کر دیا گیا، وہ کلیاں جو کھلنے سے پہلے مسل دی گئیں، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے معلوم کر بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرے باپ نے کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ درگور کر دیا تھا یا تجھے زندگی کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ میرے بھائی، ہمارے معاشرے کے جاہل لوگ جو اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے، بیزاری کا اظہار کرتے، بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو اپنے اوپر بار سمجھتے ہیں اور بیٹیوں کو جنت کا پھول سمجھنے کے بجائے جہنم کا شعلہ سمجھتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں اللہ کا حکم ہوگا، ایک ایک کو چن کر کے گرفتار کر لو اور اس کے بعد انہیں جہنم کا کندہ بنا دو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، من آل جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، انہیں سکھایا، پڑھایا اور انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈگر پر ڈال دیا، شادی بیاہ کر دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا، انا وہوا دخلت انا وہو الجنت کہاتین، آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے اشارہ کیا۔ ترمذی اور مسلم شریف کی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ بیٹی بچاؤ تو اس لیے نہیں کہا کہ ایک نعرہ تھا جو آپ نے لوگوں میں لگا دیا، بلکہ عملی طور پر اس کا اظہار اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرہ جو لڑکیوں کو بوجھ سمجھا کرتا تھا، انہوں نے لڑکیوں کو رحمت سمجھنا، تصور کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا، اس ماحول کا اثر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک غزوہ ہے، ایک لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، مسلمان غالب آتے ہیں اور اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گرفتاریاں جب شروع ہو گئیں، ان میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک عورت کو بھی گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، ایک لڑکی کو بھی گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے قریب جب وہ لڑکی آ گئی، میرے آقا نے دیکھا، حبیب کبریا نے دیکھا، اس کے سر پر دوپٹہ سلامت نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اٹھے اور اٹھنے کے بعد جس چادر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ چادر آپ نے اس لڑکی کے سر پر ڈال دیا۔ حیران ہے معاشرہ، صحابہ کرام انگشت بدندہ ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی پاکیزہ مطہر چادر جس کو چومنے کے لیے فرشتے لائن لگاتے ہوں، ایک مشرک کی بیٹی کے اوپر، ایک کافر کی بیٹی کے اوپر جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم لڑکی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی مبارک چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ زمانہ بھی دیکھے، میرے نبی کا یہ انداز بھی پڑھے، سیرت کا یہ زاویہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ آج نفرت میں لوگ اندھے ہو گئے، آج صرف اس لیے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے، اس بنیاد پر ریپ ہو رہا ہے۔ یہ لڑکی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے، اسی لیے اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اس کی عصمت کی طلائی زنجیروں کے تار و پود کو بکھیرا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ حرکت کرے تو لوگ
پھر اس کے اوپر کارروائی کرنے کو آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارا معاشرہ کمزور ہو چکا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور نسبت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے غزوہ ہے، جنگ ہے، لڑی گئی، غلبہ ملا مسلمانوں کو، میرے نبی فاتح بن کر آئے، لڑکی آ رہی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، آقا کریم نے اپنی کالی کملی کو اٹھا کر کے اس کے سر پر ڈالا۔ وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی نہیں تھی، کسی صحابی کی بیٹی نہیں تھی، نبی کا کلمہ پڑھنے والی لڑکی نہیں تھی۔ جب صحابہ کرام نے تجسس بھری نگاہوں سے سوال کیا، اللہ کے نبی کا پیارا جواب تھا کہ میرے صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ ہو یا کسی کافر کی بیٹی ہو، اگر ہم بیٹیوں کو بیٹی کی نظر سے دیکھیں گے، کسی کی عزت کی نیلامی نہیں ہوگی، کسی کو کوٹھے پر نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کی عصمت تار نہیں کی جائے گی، کسی بچی کو اغوا نہیں کیا جائے گا، کسی کو کڈنیپ کر کے اس کی دوشیزگی کا شیرازہ منتشر نہیں کیا جائے گا۔ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ اللہ کے نبی رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2.5 سال یا 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، آپ بھی رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے، آنے دو میرے ہاتھ میں باغ چمن، کھلی فضا میں پرندے بھی مسکرائیں گے۔ وہاں تو پرندے مسکراتے تھے، کلیاں چٹخا کرتی تھیں، معصوم کلیاں مسکرایا کرتی تھیں۔ پتہ چلا حضرت عمر ابن خطاب کو یمن سے ایک عورت آئی ہے، بغیر کسی سرپرست کے آئی ہے، بغیر کسی محرم کے آئی ہے، کوئی اس کا محرم ساتھ نہیں تھا، وہ یمن سے چل کر کے مدینہ آئی ہے۔ حیران ہو گئے، کیونکہ ایک عورت کے لیے 77 کلومیٹر کا سفر بغیر محرم کے جائز نہیں ہے، بغیر سرپرست کے جائز نہیں ہے۔ حیران ہو گئے اور پتہ لگانے کے لیے کہ کون ہے وہ جس نے اتنی ہمت اور جرأت کی، آپ نے آدمی بھیجا، عورت کو بلوایا، سوال کیا، ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہوگا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ خاتون محترم، یہ بتا کہ تو آئی ہے یمن سے چل کر، پیدل چل کر کے آئی ہے، تو نے نہ جانے کتنے دن دیکھے ہوں گے، نہ جانے کتنی رات کی سیاہ تاریکی چادروں کے اندر لپٹ کر تو نے سفر کیا ہوگا، یہ بتا کہ راستے میں تجھے کسی نے چھیڑا تو نہیں، فقرے تو نہیں کسے، کسی نے تجھے برا بھلا تو نہیں کہا، کسی نے تیرے اوپر فبتیاں تو نہیں کسی، کسی نے پیچھے سیٹی تو نہیں بجائی، ہمارے معاشرے کے بدبودار لوگوں کی طرح کسی نے تیرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش تو نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا، امیر المؤمنین، میں پیدل آئی، چل کر کے آئی، راستے میں جن نگاہوں نے مجھے دیکھا، یا تو اس میں بھائی کا پیار تھا یا باپ کی شفقت تھی، کسی نے غلط نگاہ سے مجھے دیکھنے کی جرأت نہیں کی، اور کر بھی کیوں کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے اسلام کا قانون عزت و عصمت کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ ہو، پتھر مار مار کر کے انہیں ہلاک کر دیا جائے، تاکہ جوانیوں کو لوگ لوٹنے سے پہلے 100 بار سوچا کرے، اور کسی کی عصمت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کے دل کے دماغ کے اندر ایک دہشت کا طوفان برپا ہو جائے۔ اس لیے کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میرے بھائی، یہ اسلام میں جو بیٹی بچاؤ کی تحریک شروع ہوئی، جب شباب پر یہ درخت آیا ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ رات ہو یا دن ہو، صبح ہو شام ہو، سردی ہو گرمی ہو، اگر کوئی خاتون بغیر محرم کے چلتی ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر سکے۔ یہ اسلام نے نظام بنایا، یہ اسلام نے ضابطہ دیا، یہ دستور اسلام کا تھا، یہ طریقہ اسلام کا تھا، یہ منشور اسلام کا تھا کہ بیٹی کو بچانا ہے، اس کو زندگی بھی عطا کرنی ہے، اس کو عزت بھی عطا کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی تو اسلام نے دے دی، اور جو لوگ زندگی سے کھلواڑ کرنے والے تھے
ان کے اوپر لگام ایسا لگایا کہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کسی بہن کی زندگی سے کھلواڑ کر سکیں۔ آج وہی اسلام ہم ماننے والے، ہم نے زندگیاں بھی نہیں بچائیں۔ ہمارا مسلمان بھائی کشمیر میں بھی آپ نے 2 سال پہلے سنا، ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس کے شوہر نے تنبیہ کر رکھی تھی کہ دیکھو اگر اب کی بچی پیدا ہوئی تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہیں نہیں رکھیں گے، محمد کا غلام ہے تو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ بچی یا بچہ پیدا کرنا انسان کی خاصیت ہے، اللہ رزاق ہے، رزق ہے، اولاد بھی وہ جس شکل میں چاہے عنایت کر دے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے، لیکن ہمارے دماغ کا دیوالیہ پن کہیے کہ وہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، جمعہ میں بھی شریک ہوتا ہے، امام کے پیچھے نیت بھی باندھ رہا ہے، مسلمان گھر کا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بچی پیدا ہو گئی، اس کی نگاہوں میں نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس نے ریوالور نکالا اور کئی گولیاں، وہ معصوم نوزائیدہ بچی، پھول تو 2 دن بہارے جا فضاں دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، اس نے کئی گولیاں اس معصوم کے سینے میں اتار دی۔ کل یہ جب لایا جائے گا قیامت کے میدان میں، میرے آقا کہیں گے کہ مجھے تو اللہ نے زینب کی وجہ سے فخر عطا فرمائی، مجھے تو اللہ نے کلثوم کی وجہ سے فخر عطا فرمائی، مجھے تو اللہ نے رقیہ کی وجہ سے عزت بخشی، میری نسل تو فاطمہ کی وجہ سے چلی، مجھے تو بیٹیوں کی وجہ سے عزت اور رفعت ملی، اور تم میرے غلام میرا نام لینے والے ہیں، اور بیٹیوں کی پیدائش پہ شرم سے سر جھکانے والے اور محلے میں منہ چھپا کر پھرنے والے، اس زمانے جاہلیت کی بدبو کو لے کر کے اور زمانے جاہلیت کی لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر گھومنے والے، تم میرے سامنے سے ہٹ جا، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھو چاہے وہ زندہ درگور کرنے والا ابو جہل ہو، اور چاہے دوائی کے ذریعے سے گرانے والا ماؤں کے پیٹ سے کوئی درندہ ہو، سب کا حشر یکساں ہوگا اور سارے کے سارے جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ اس لیے ان معصوم کلیوں کو زندگی کے حق سے بھی محروم مت کرو، اور ہاں انہیں عزت کے حق سے بھی محروم نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی تو بچا لی لیکن ان کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ آج مسلمانوں میں یہی ہوا، ہم ماڈرن مسلمان بن گئے، اس لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے پڑھانے کا بہت شوق ہے، ڈگریاں دلانے کا بہت شوق ہے، اور اسے IAS IPS ڈاکٹر انجینئر بنانے کا بہت شوق ہے، اور اسے اونچے اور بلند مرتبے پر فائز دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور اس کے ہاتھ میں قلم دان دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ اس لیے باپ تو پڑا سو رہا ہے اور بچی گھر سے باہر نکلتی ہے، اسے کوچنگ سینٹر جانا ہے، یہ باپ پہنچا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بھائی ہاتھ پکڑ کر لے جاتا تو بہت اچھا ہوتا، امتحان دلانے لے جاتا اور وہاں سے جب نکلتی تو اپنی بائک پر بٹھا کر لاتا، کوچنگ سینٹر چھوڑتا، اور جب پڑھ کر فارغ ہوتی تو خود لے کر آتا، یہ موبائل اگر ضرورت کی چیز تھی تو اپنے موبائل سے بات کرواتا، اس کے سارے ہوم ورک گھر پر کرواتا، اپنی نگرانی میں کرواتا۔ اگر اسے اپنی عزت کی نزاکت کا خیال ہوتا، اس آبگینہ دل کو ٹھیس نہ لگے اس کا اہتمام کرتا، لیکن باپ کو کوئی پرواہ نہیں، اسے ڈگریاں چاہیے، اسے بیٹی کے ہاتھ میں آئی فون چاہیے، اسے اسکوٹی چاہیے، اسے پیسے چاہیے، وہ بیٹی اسکوٹی چلائے گی تیل کون ڈلوائے گا اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور 10,000 کی نوکری بھی اپنے پاس نہیں ہے، 1 لاکھ کا سیٹ کہاں سے لے کر آئی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر ہفتے شاپنگ کا بیگ لے کر گھر میں گھستی ہے، لیکن باپ بے غیرت دیوس یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ میری بیٹی تو ابھی پڑھ رہی ہے، نوکری بھی نہیں کرتی، تیرا کوئی شوہر بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، یہ آئے دن تجھے شاپنگ سے لدا ہوا بیگ دے کر کے کون رخصت کرتا ہے؟ نہیں، دیوس بن گیا ہمارا معاشرہ، برا لگے تو برا لگتا رہے، اپنے گھروں میں جا کر کے غم کی چادر اوڑھ کر کے سو جانا، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی وہ حقیقت ہے جس کو بیان کرنے پر میں مجبور ہو چکا
کا اور کئی سو میل دور کر آ کر کے میں یہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کی تدبیر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جگ بیتی ہے وہ آپ بیتی بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کورٹ کچہریوں میں بلکہ اس سے پہلے کسی پولیس اسٹیشن پر جائے، نابالغ بچی کسی پاخانہ اٹھانے والے کے ساتھ بھاگ چکی ہو اور وہاں جا کر کے منتیں کرے کہ بیٹی یہ تو نے کیا کر لیا، بہنہ یہ تو نے کیا کر لیا، مفتی صاحب چلو ذرا سمجھا دو، قاری صاحب چلو ذرا سمجھا دو، مولانا صاحب چلو ذرا سمجھا دو، میری بیٹی پاخانہ اور غلاظت اٹھانے والے کے ساتھ بھاگ گئی، میں تو قوم کا چودھری ہوں، میں تو قوم کا ٹرم کھا ہوں، اب کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچا، میں تو پنچایتوں میں سالس بنا کرتا تھا، صلح کرایا کرتا تھا، اب میری بات کون سنے گا، اب میں تو سر اٹھا کر کے زندہ رہنے کا بھی مستحق نہیں بنا، اب میری بچیوں کی شادی بھی نہیں ہوگی، اب میرے بچوں کو لوگ آر دلائیں گے کہ اس کی بہن بھاگ گئی تھی وہ بھی غلاظت اٹھانے والے کے ساتھ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی پیر سے لپٹ لپٹ کر منتیں کر رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، شروری کر رہا ہے، میری بیٹی میں نے تجھے کھلایا ہے، میں نے تجھے کما کر کے، میں بھول گیا تھا تیرے پیدا ہونے کے بعد کہ سردی ہے کہ گرمی ہے، اے میری بیٹی میں نے تجھے سینے سے لگا کر کے اس قدر بڑا کیا کہ تو کسی قابل ہو گئی، تیری ماں نے خون کو دودھ بنا کر پلایا، تیرے ارمانوں کا سیج سجایا، تیرے خواہشات کا پیٹ بھرا، جو تو نے فرمائش کی کھلونوں کا انبار لگا دیا، گڑیوں کا انبار لگا دیا، بیٹی یہ تو کیا کر رہی ہے، اس کے ساتھ جائے گی تو بڑی رسوائی ہوگی۔ بیٹی پولیس والوں سے کہتی ہے کہ میں ناری نکیتن بھیج دو، منظور ہے کیونکہ میں نابالغ ہوں، گھر نہیں جا سکتی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، میرے بھائی وہ بیٹی ہماری نام ہے زینب، نام ہے رقیہ، نام ہے ام کلثوم، نام ہے خدیجہ، نام ہے میمونہ، نام ہے سودا، نام ہے صفیہ، نام ہے ذنیرہ، نام ہے سمیہ، اور اسلامی شاعر پر مشتمل نام رکھا تو کیا ہوا، عزت کی حفاظت کی تدبیر نہیں کی، اس لیے یہ پاپا کی پری گھر سے نکلتی رہی، اور وہ گرگے جو پلان بنا کر کے پیسوں اور طاقت اور سطوت اور سلطنت کے نشے میں چور، صرف آئے دن یہی خواہش ان کی ہے کہ کبھی بلی بائی ایپ، کبھی سلی ڈیل پر ان مسلمان بیٹیوں کو لا کر نیلامی کے بازار میں چڑھایا جائے، انہیں بیچا جائے، وہ آئے دن گرگے وہ شیطان معاشرے کے تاک رہے ہیں، استشرف الشیطان اور شیاطین الانس والجن ہماری بہن بیٹیوں کو تاک رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، اور اس معاشرے میں ہم نے اپنی بچیوں کی عزت کی فکر کرنے کے بجائے انہیں گھروں سے باہر نکال دیا ڈگریاں سمیٹنے کے لیے۔ ان ڈگریوں کو آگ لگا دو، اپنی بیٹیوں کی عصمت کے بدلے اگر کوئی ڈگری ملی ہے چوراہے پر چلا دو، ان ڈگریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو عصمت کا سودا کر کے ہمارے گھروں کی زینت بنے۔ بہت دل رو رہا ہے کیونکہ یہ گلدستہ بدنام ہوتا ہے، یہ ٹوپی اور داڑھی بدنام ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ دیوس باپ اس پر کوئی فرق نہ پڑے، لیکن جب ہم مسجد میں امامت کے لیے نکلتے ہیں، مدرسے میں تدریس کے لیے نکلتے ہیں، اس معاشرے سے جس میں ہماری بہن بیٹی بھاگ گئی ہے، ہم وہاں غیروں سے نظر ملانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ غیرت سلامت ہے، اگر کوئی دیوس بن گیا اپنی بلا سے الحمدللہ ایمان سلامت ہے۔ ان بہن بیٹیوں کے لیے بہت کچھ کرنے کا جذبہ تھا، کبھی ہم نے دھکے کھائے؟ ذرا پوچھو یہ نسواں جو مدرسہ بنایا ہے نا، کیا کچھ سوچ کر بنایا ہوگا؟ کتنے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا؟ یہ بھائی جو ناظم اجلاس مولانا اشفاق اللہ ندوی، ان سے پوچھو کتنی ٹٹیمہ بازیاں ہیں ان بہنوں کو سمجھانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، کتنے دروازوں پر یہ بھیک مانگنے گئے ہوں گے، انہوں نے ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھ کر دھکے دیے ہوں گے، کسی نے کہا ہوگا کہ یہ خود کھاتا ہے، کسی نے چور، کسی نے ٹاکو، اور کسی نے اچکا ہمیں کہا ہوگا، اس لیے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے لوگوں کے دروازوں پر گئے تھے، ان سے بھیک مانگنے گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے کہ جب تک کہ رومال لوگوں کے دروازوں پر پھیلتا رہے گا میرے گھر کی بھی عزت باقی رہے گی، تیرے گھر کی عزت بھی باقی رہے گی۔ باتیں بنانا بہت آسان ہے، تانے دینا بہت آسان ہے، گالیاں دینا بہت آسان ہے،
ادارہ چلانے کی غلطی کیا کر لی کہ ہم بدنام زمانہ ہو گئے، سارے تنکے ہماری داڑھی میں، سارا جھول ہمارے دامن میں نظر آنے لگا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، پوری کائنات کو نیٹ کے توسط سے جا کے بتاؤ، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہے، یوں مت بجھا ہمیں نادان تیرے طاق کی رونق ہمیں سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے بھائی، دل میں درد ہوتا ہے، شکایت کرنے کا دل چاہتا ہے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، ایک طرف سے شیطانی اعلان اور ایک طرف خواب خرگوش میں سویا ہوا مسلمان۔ میرے بھائی، اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹیوں کی جان بچانے کی تلقین نہیں فرمائی، بلکہ ان کی عزت، ان کی آبرو بچانے کی بھی خاص تلقین فرمائی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی ماں بہن بیٹیوں، اپنی محرمات کے تعلق سے جو انسان غفلت برتے اور بے حیائی کو برداشت کرے کہ گھر اس کا، در و دیوار اس کے کما کے خود لا رہا ہے، اور غیر آئے اس معاشرے کے اندر اور آ کر کے اس کے گھر میں بیٹھے اور اپنی بیٹھک میں بٹھائے، اور وہ انسان چور اور مکار و عیاش اس کو اپنے گھر تک پہنچنے کا راستہ بتائے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی پوری رات پتہ نہیں کس کے ساتھ لحاف میں منہ ڈال کر کے بات کر رہی ہے، برداشت کرے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ٹیرس پر گرمیوں کے موسم میں نہ اس کی شادی ہوئی، نہ بیاہ ہوا، نہ منگنی ہوئی، پوری رات یہ بات کر رہی ہے، برداشت کرے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی غلط راستے پر جا رہی، برداشت کرے۔ بائک پر کوئی اور بٹھا کر لے گیا، صبح سے شام ہو گئی، بیٹی نہیں آئی، رات کی تاریکی میں آ رہی ہے، برداشت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ ایک قیامت گزر چکی ہے مسلمانوں۔ صبح وہ درندہ لے کر گیا، بائک پر بٹھا کر، کار میں بٹھا کر لے کر گیا، وائیوا میں لے کر گیا، کسی ہوٹل میں لے کر گیا، کہاں لے کر گیا ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم تو بہت ہی بھولے آدمی ہیں۔ وہ لے کے گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ دیکھ تو اپنی عصمت کا سودا کر لے میرے ساتھ، میں تجھ سے بڑا پاکیزہ پیار کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہوا، اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا، ایک نامحرم لڑکی سے کہہ رہا میرا پیار پاکیزہ ہے۔ میری بہنوں سن لے رہا، وہ پیار پاکیزہ ہوتا ہے جو باپ کا بیٹی سے ہو، وہ پیار پاکیزہ ہوتا ہے جو بھائی کا بہن سے ہو، وہ پیار پاکیزہ ہوتا ہے جو شوہر کا بیوی سے ہو۔ اس کے علاوہ جتنے پاکیزگی کے نام پر یہ پیار کا ڈھکوسلا ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ یہ شہوت کے جسم کے ورق سے، پورے جسم کی کتاب سے شہوت کا ورق پڑھنے کی ایک سازش ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی بھولی نہ بنے، یاد رکھو کوئی محبت پاکیزہ نہیں ہے اگر اس کے اندر محرمیت کا عنصر شامل نہیں ہے، تو کوئی محبت پاکیزہ نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ کوچنگ کے لیے بھیجا، اب اس نے فون کیا اور اس نے بٹھایا اور لے جا کر کے اس سے کہا کہ اس وقت کا سودا کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہی نہیں ہوتا ہے مسلمانوں۔ بہت دکھ کی بات ہے، وہ معصوم بچی جس کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہے، وہ ہمارے گھر کی پری، ہمارے اسلام کی مقدس شہزادی، ہمارے گھر کی آن بان شان شوکت، ہماری غیرت، ہمارا بھرم، بڑی باعزت ہیں مقدس شہزادیاں، ہمارے گھروں کا چراغ خانہ، ان کو لے جا کر کے ان کے ساتھ لفظوں کی بازیگری کر کے، ان کو شیشے میں اتار کر، ان کے ساتھ منہ کالا کر کے، بدکاری کر کے ویڈیو بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے کر اکیلے نہیں۔ یہ جو آج کہہ رہا ہے، یہ آج جو یہ کمینہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیار پاکیزہ ہے، میری محبت پاکیزہ ہے، یہ دھمکی دے کر یہ کہے گا کہ میرے 14 دوست ہیں، میں بھی بہتے ہوئے گنگا میں ہاتھ
ہو رہا ہوں، میرے دوستوں کو بھی موقع دو۔ وہ بیچاری لڑکی کرے تو کیا کرے؟ اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں تو یہ کہتا ہے کہ تیری تصویر عوریاں، تیری نیم برہنہ فوٹوز کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے سرے بازار تجھے بھی تیرے بھائی بہنوں کو رسوا کر دیں گے، تو ہم سے شادی کر لے، ہماری بات مان لے۔ پھر مہینوں میرے بھائیوں ہماری بہنوں کے ساتھ اللہ کی قسم یہ حالت ہمارے اوپر بیتی ہے۔ 14 لوگوں نے ہماری نابالغ بیٹی بہن کے ساتھ ایک دن نہیں ایک مہینہ گھر میں قید رکھ کر کے اس کی عصمت تری کی ہے، دھمکیاں دی ہیں، اور اس کے بعد شادی کا جھانسا دے کر دبئی کے طوائفوں کی کوٹھیوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھو، ممبئی کے اندر چلے جاؤ، آپ باہر ممالک میں چلے جاؤ، ہماری ماں بہن بیٹیوں سے کے نام پوچھو گے وہاں تو اسلامی نام ملیں گے۔ یہ اتفاقیہ نہیں ہے، پلاننگ بنا کر انہیں وہاں تک پہنچایا گیا ہے، اور اس میں جس طریقے سے ذمہ دار وہ ہے، کماٹی پورا کا پورا بازار سجا ہوا ہے ان کمینوں کی حرکتوں سے۔ یہ ذمہ دار، یہ مجرم، اسی طریقے سے اس کا دیوس اور اس کا دیوس باپ اور مجرم بھائی بھی مجرم ہے، اتنا ہی بڑا مجرم ہے جس نے لوگوں کو اپنے گھروں تک آنے کا راستہ فراہم کیا، اپنی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر بے غیرتی کو اس نے برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے مسلمانوں، اگر اپنے گھروں میں خود سوراخ کرو گے، کوئی اگر دیکھے گا تو پھر آپ کو شکایت کیوں ہوگی؟ آپ کی بیٹی ہو یا کسی اور کی بیٹی، ہم عزتوں کے لٹیرے نہیں ہیں، ہم عزتوں کے محافظ ہیں، ہمیں سر پر چادر رکھنا آتا ہے، ہمیں ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جہاں یہ کہا گیا کہ جو ماں بہن بیٹیوں کے اوپر بے غیرتی کو برداشت کرے وہ دیوس، اور دیوس وہ ہے جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے آتی ہے۔ میرے بھائی اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو دوپٹوں کا محافظ ہو، ماں بہن بیٹیوں کی غیرت کا محافظ ہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، مرنے کے بعد بھی سرخرو ہوگا۔ اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کی تدبیر بچپن سے کرے، یہ نہ کہہ دیا کرے کہ ابھی بچی ہے، اگر اس نے فراق پہن رکھا ہے ہاف آستین کا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر اس نے نیچے کوئی چیز نہیں پہن رکھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس بچی کو آپ ہاف آستین کا فراق پہنائے گے اور جس کا گریبان کھلا ہوگا اور جس کے بازو عریاں ہوں گے اور جس کے نیچے کوئی لباس نہیں ہوگا، یہ بچی اسی حالت میں بڑی ہوگی۔ ماں تو آسانی سے کہہ دے گی ابھی بچی ہے، لیکن وہ بچی ہے، تو بچی نہیں ہے، اس کی ساری ذمہ داری تیرے اوپر ہے اور اس کے باپ کے اوپر ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اگر بگڑے گا تجھے سزا ملے گی، تیری بچی بگڑے گی تجھے سزا ملے گی، تیرے اوپر اپنی بھی ذمہ داری ہے، تیری اولاد کی بھی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو دوزخ سے بچے گا اور بچنے کا اہتمام کرے گا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تجھے اپنے اولاد کے لیے بھی دوزخ سے بچانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ خود بھی نمازی بننا ہوگا اور نسلوں کو نمازی بنانے کا جتن کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو، ورنہ کل قیامت کے میدان میں اولاد بگڑے گی جہنم میں جائے گی تو ان کے سرپرستوں کو بھی جہنم سے پاٹ دیا جائے گا۔ بچی چھوٹی ہے اس لیے یہ لباس پہننے دو، اب وہ جو بڑی ہوتی ہے تو اس کو پردہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب بچی تھی تو اہتمام نہیں کیا، اب بڑی ہو گئی تو پردے کی کوئی وقات اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے، میرے باپ کی ڈائری کا ورق نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تمہاری عزت کی حفاظت اسی میں ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو چراغ خانہ بنا کے رکھو۔ ہیرے اور موتی قیمتی ہوتے ہیں، انہیں لاکر میں چھپا کر رکھو۔ چمکتا ہوا سونا گھر کے دہلیز کے باہر ہوگا، چور اچکوں کے منہ میں رال ٹپکے گا اور وہ اچک لیں گے، اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہر قیمتی شے کو چھپایا جاتا ہے، یہ اصول و ضابطہ ہے۔ پھر اپنی بہن بیٹیوں کے معاملے میں لوگوں کے افواہوں سے اور لوگوں کے نعروں سے متاثر ہو کر کے ہم نے اپنی بیٹیوں کو آزادی کے نام پر گھروں سے باہر کیوں نکالا؟ شریعت یہ کہتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنے دو،
ان کا لباس کیسا ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کپڑا پہن رکھا ہے، حالانکہ وہ ننگی شمار ہوں گی اللہ کے رجسٹر میں۔ کون ہے وہ عورتیں؟ وہی بچیوں کا گریبان کھلا تھا، بازو کھلا تھا، ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ بڑی ہو گئی، اب بھی انہی کپڑوں کے پہننے کی عادت ہے، اریاں ہے لباس، بازو کھلا ہوا ہے، ٹائٹ لباس ہے، عجیب منظر ہے مسلمانوں۔ برقع سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آیا بھی تو سرارہ اور غرارہ والا برقع، فیشن والا برقع، ڈیزائن والا برقع، کہیں کلمہ لکھا ہوا ہے اور کہیں کوئی اور چیز کندہ اور تحریر ہے۔ یہ برقع ہے، یہ پردے کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیز ہے۔ آپ شہر میں آباد ہے، جاؤ شہر کے کسی دارالفتہ سے فتویٰ لے لو، یہ نت نئی رنگ کے یہ برقعے ڈیزائن دار جس کو پہن کر کے ہماری بیٹیاں عورتیں کم تتلیاں زیادہ لگ رہی ہے، کیا یہ پردے کی ضرورت کو پورا کرنے والا برقع ہے؟ اگر کوئی دارالفتہ لکھ دے کہ ہاں اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، مجھے گولی مار دو۔ صبح قیامت تک اگر وہ مفتی باغیرت مفتی ہے، اس کا قلم بکا ہوا نہیں ہے، ایک بار نہیں 1000 بار یہ لکھے گا کہ یہ برقع سرارے والا غرارے والا، یہ سرارہ تو ہے غرارہ تو ہے، یہ پردہ کسی صورت میں رہی ہے، دامن تہذیب نسواں پارا پارا ہو گیا، اوڑھنی مفرر بنی برقع غرارہ ہو گیا۔ یہ مفتی لکھے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں جا کر کے تحریر لے آنا۔ میرے بھائی اللہ معاف فرمائے، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے آپ کو۔ کل کی بات ہے، ابھی کل کی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ بارات جا رہی ہے، مردوں کی بارات ہی کہاں شریعت اور سنت کے دائرے میں آتی تھی، لیکن اس میں 4 گاڑیاں عورتوں کی تھیں۔ 4 گاڑیوں میں عورتیں بھر کر کے بارات میں جا رہی، لچے لفنگے ٹچے اسی لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ہے، منورنجن کے لیے نہیں جا رہے وہاں۔ اس میں ان گاڑیوں میں بھری ہوئی لڑکیاں ہماری عزت ہے، ہماری آبرو، ہماری بہن بیٹیاں، کسی غیر کی تو ہے نہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو بدنامی ہماری ہوگی نا۔ لیکن ہم گوارہ کر رہے ہیں کہ بچی ہے جانے دو، بچی نہیں ہے، 16 سال کی ہو چکی ہے، اسے نمبروں کی تلاش ہے، بوائے فرینڈ بنانے کے لیے بے قرار ہے، یہ کچا ذہن ہے، کسی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ حفاظت کرو گے سب بچو گے، حفاظت نہیں کرو گے چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، اللہ کا نظام ہے، پٹرول بھی ہو، آگ بھی ہو، تیلی بھی لگائی جائے تو آگ جلے گی۔ یہاں اپنی بچیوں کو جانے کے لیے اگر آپ اور ہم اجازت دے دے تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ پتہ چلا لڑائی ہوئی، بات بگڑی، اور اس لڑائی کے بعد جو لڑکی ختم کر دو کیا، لڑکیوں کو پکڑا گیا، یرغمال بنایا گیا، بندھی بنایا گیا، گھروں میں لے جایا گیا، ان کے ساتھ چھیڑخانیاں ہوئیں۔ مسلمانوں کل کی بات ہے، آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہم کریں گے اپنی بچیوں کے لیے کہ گھروں سے نکالیں گے، شاپنگ کے لیے جائیں، چاہے کسی اور نام پر جائیں۔ شریعت نے کیسا ضابطہ بنایا تھا، ایما امرات استعطرت لیجد ریحھا فیزانیہ، جو عورت اپنے گھر سے نکلی، پرفیوم لگا کے نکلی، خوشبو لگا کے نکلی، اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی معطر خوشبو کسی نامحرم کی نگاہ میں گئی، اللہ کے رجسٹر میں اس کو زانیہ لکھ دیا جاتا۔ اور ہم خوشبو بھی لگا رہی، کوئی پرواہ نہیں، شاپنگ کرنے جا رہی، کوئی پرواہ نہیں، باپ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹی نکل کے جا رہی ہے، اتنی بھی ہمت نہیں ہے باپ کے اندر کہ پوچھ لے کہ کہاں جا رہی ہو، بھائی کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں کہ پوچھ لے کہاں جا رہی ہو۔ بلکہ اب تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے کوئی دبئی، کوئی سعودی، کوئی کہیں جاتا ہے، کماتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اور نہ جانے کتنے جتن کر کے 2-4 روپے کما کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، شیخوں کا پاخانہ اٹھاتا ہے، وہاں جا کر کے گاڑیوں کا شیشہ صاف کرتا ہے، ہر مشکل کو معافی مشکل کہہ کر اٹھا لیتا ہے اپنے سر پر، اور یہاں اس کی بیٹیاں
اس کی بیویاں گھروں سے باہر نکلتی، ہر دن ان کا اتوار ہے، کب نکل جائے کچھ پتہ نہیں، صبح سے شام تک بازاروں میں خار ہوتی ہے، ایک دکان پر دوسری دکان پر تیسری دکان پر، اس کے کپڑے الٹے، اس کا میک اپ الٹا، کوئی سروکار نہیں، نہ کچھ لینا نہ دینا، اس گلی میں کبھی اس بازار میں، صبح سے شام تک یہی کر رہی ہے۔ شوہر بیچارہ کماتے کماتے اس کی کمر جھک گئی، لیکن ہماری مقدس شہزادیوں کو ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے یہ راستہ دکھایا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو بھائی بیٹی بچاؤ، بیٹی کی جان بھی بچاؤ، اس کی عزت آبرو بھی بچاؤ، اس کی غیرت کو بھی محفوظ رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے اور میرے پیغمبر کی یہی تعلیم ہے۔ مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری بات ناگوار گزری ہو، ابھی بات آئی، میں نہیں کہتا کہ پڑھاؤ مت، میں نہیں کہتا لاڈ پیار مت کرو، میں نہیں کہتا کپڑے مت پہناؤ، میں نہیں کہتا کہ ان کی خوشیاں ان کو مت دو، میں نہیں کہتا کہ کما کر کے انہیں مت کھلاؤ، لیکن ایک حد میں رکھو، اور وہ حد اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ یہ میری بات کا خلاصہ ہے، ذہن نشین کر لو۔ اگر آپ پڑھاتے ہو پڑھاؤ، ڈاکٹر بناتے ہو ضرورت ہے، ڈاکٹر نہیں بنے گی، لیڈی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کے امراض کا علاج کون کرے گا؟ لیکن خدا را اپنی غیرت کی حفاظت اور عصمت کو بچانے کا ڈھنگ بھی سیکھ لو، اس دائرے میں رکھ کر کے تعلیم دو، تاکہ بچی جب آئے تو ڈگری بھی لائے اور اس کی عصمت بھی محفوظ ہو۔ یہ میرا سبق ہے، میری بات ہے۔ بیٹی بچاؤ بھی اور بیٹی پڑھاؤ بھی۔ اب پڑھانے والی بات، بچے گی تو پڑھے گی، اور پڑھے گی تو کون سی تعلیم؟ چاہے دین پڑھاؤ یا دنیا پڑھاؤ، لیکن دین بہت ضروری ہے۔ دین پڑھائے بغیر دنیا پڑھانے کی تلقین دینا ایسے ہے جیسے پیالے میں زہر ملا کر کے زہر ہلاہل اسے دے کر کے یہ کہنا کہ پی جا۔ دین پڑھاؤ، اللہ رسول پڑھاؤ، نماز روزہ سکھاؤ، سورہ نور کا ترجمہ سکھاؤ، تاکہ اس کے اندر غیرت پیدا ہو، شرم و حیا پیدا ہو جائے، معاشرے میں کیسے زندہ رہنا ہے اس کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے۔ ہمارے نبی نے، لوگ کہتے اسلام میں پڑھائی کے لیے رکاوٹ ہے، ان لوگوں نے تاریخ ہی نہیں پڑھی۔ بڑی موٹی سی بات ہے، اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے، سب جانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے حافظ قرآن تو آپ ہی ہوں گے، لیکن آپ کے بعد اگر کسی کو حفظ قرآن پاک کا شرف ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی نے قرآن کو سینے میں بسایا، اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا، وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کی ماں حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے۔ اگر اسلام تعلیم سے روکتا ہے تو نفرت کے پجاریوں مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام میں حفظ قرآن کا شرف پانے والی سب سے پہلے خاتون کیوں ہے؟ اسی سے پتہ چلا کہ سب پروپگنڈا ہے۔ اسلام روکتا رہی ہے پڑھائی سے، تعلیم سے، تہذیب سے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بند ہے آج اس کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اسلام حضور پاک علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ آیا، خلافت ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے خلیفہ کو اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس دولت کا انبار ہو، ہمارے پاس کوئی عہدہ ہو، چند پیسے آ جائے، تو ہم اپنے بیٹے کے لیے جب رشتہ تلاشیں گے تو یہ کہیں گے کہ بہو ایسی ہو جس کو دیکھ کر کے چاند بھی شرما جائے، ناچ بھی لیتی ہو، ڈانس بھی کر لیتی ہو، صبح سے شام تک سیریل دیکھ لیتی ہو، رات بھر پڑی سوتی رہتی ہو، صبح کی پہلی کرن دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہو، اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر بھی ساس سسر کو نہ پلا سکتی، کوئی بات نہیں، لیکن بہو ایسی ہونی چاہیے اپ ٹو ڈیٹ قسم کی ہو کہ معاشرہ دیکھے تو کہے کہ میری بہو تو ماشاءاللہ جب کمر لچکاتی ہے تو دنیا ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری غیرت ہے۔ آپ مسکرا رہے ہیں،
لیکن میرا دل رو رہا ہے. میں اسلامی خلافت پر متمکن اس بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں. بیٹا ہے ولی عہد. ولی عہد اس بیٹے کو کہتے ہیں خلیفہ کے بعد اس کا نمبر ہے. کیا ہوا بھائی؟ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے. جگہ دے دیجیے، جگہ دے دیجیے، بس ہٹ جائیے، باہر نکال دیجیے اس کو. کوئی ارے بھائی اس میں خاموش رہیے، اس میں شور مچانے کی کیا بات؟ وہ بھی تقریر سننے آ گیا ہوگا بیچارہ، اس کو بھی اچھی لگی ہوگی. ہو سکتا ہے اس کی غیرت کا غازہ بھی چمک اٹھا ہو، اس نے کہا میں بھی فیضیاب ہو جاؤں، تو آپ کیوں اٹھ گئے؟ اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ گھوڑے دوڑانے والے دکھ رہے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ نعرے تکبیر لگا کے چارپائی کے نیچے گھس جائیں گے. بہرحال میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ کو اپنے لڑکے کے لیے دلہن چاہیے، اور مسلمانوں کا وہ خلیفہ جس کی خلافت کی شان کا یہ عالم ہے کہ جو یہ کہتا ہے بادل کو دیکھ کر کے کہ اے بادل جہاں چاہے برس، تیرا ٹیکس تو میرے پاس بھی آئے گا، میرے پاس ہی آئے گا. یہ اتنی شاندار سلطنت ہے اس وقت ہماری. ایسے بادشاہ کا لڑکا اور شہزادہ ہے. چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے دلہن چاہیے، بہو چاہیے، اور ایسی بہو ہو کہ جس کے سینے میں پورا قرآن پاک محفوظ ہو. جاؤ پورے بغداد میں اعلان کر دو کہ جن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہوں، رات کو اپنے بالا خانے میں کوئی چراغ جلا دے، جس کو دیکھ کر کے ہم یہ پہچان لیں گے کہ ان گھروں کے اندر حافظ قرآن لڑکیاں رہتی ہیں. مسلمانوں اپنی تہذیب کی چمک کو دیکھو، اپنے ماضی کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. آج دنیا ہمارے اوپر طنز کر رہی ہے، اللہ کی قسم ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے، اتنا جاندار ہے کہ اگر کوئی ماضی کی روشنی میں مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرے کامیاب ہو جائے گا. اعلان ہو چکا ہے جن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہو چراغ رکھ دے بالا خانوں میں، اس لیے کہ خلیفہ کو اپنے بیٹے کے لیے دلہن چاہیے. اس کے بعد سر شام قاصد دوڑائے گئے، ہر کارے گماشتے متعین کیے گئے. گھروں کو جا کر کے دیکھو کن گھروں میں چراغ جل رہا ہے، رپورٹ پیش کرو تاکہ رشتہ بھیجنے میں سہولت ہو. مسلمانوں تمہارے اسلاف کا ماضی ہے. صبح جب ہر کارے آئے، وزراء آئے، بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا بتاؤ تو کن کن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن تھیں، تو ہر کاروں نے کہا خلیفۃ المسلمین پوری رات ہم خاک چھانتے رہے، ایک ایک در دیکھا، ایک ایک گھر دیکھا، ایک ایک گلی دیکھی، ایک ایک محل دیکھا، ایک ایک شاہراہ پر گئے، ایک ایک پگڈنڈیوں پر گزر ہوا، لیکن کسی گھر کے اندر ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں چراغ نہ جل رہا ہو. پتہ یہ چلا بغداد کا شہر کئی لاکھ گھروں پر مشتمل آبادی، لیکن کوئی ایک گھر ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں ہماری بہنیں حافظ قرآن نہیں تھیں. آپ اس معاشرے کو کمپیئر کیجئے اس معاشرے سے. آج تو سیریل اسے یاد ہے، آج اسے یاد ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے ڈرامے بنے، کتنے ریلیز ہوئے، کس ڈرامے میں کون سے ہیرو نے اور کون سے ہیروئن نے کون سا کردار ادا کیا. ان ڈراموں کو دیکھ کر اس نے اپنی اولاد کا نام رکھا، اپنے بیٹوں بیٹیوں کا نام رکھا، بلکہ ڈراموں کو دیکھ کر پوری زندگی اس نے ڈرامہ بنا دیا. اسے یہ یاد ہے لیکن سورہ اخلاص یاد رہی ہے، آیت الکرسی یاد رہی ہے. حد تو یہ ہو گئی ہے کہ یہی وہ لڑکی جسے اپنی تعلیم اور ڈگریوں پر ناز ہے، اسے یہ کہو کہ کلمہ سنا دے، تلفظ کے ساتھ اگر اسے مجبور کرو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی زبان پر لقوہ گر گیا، نہ شین درست ہے نہ قاف درست ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. آیت کل بچے کہتے تھے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. زبانوں سے دعا بھی غائب ہے اور سر سے آنچل بھی غائب ہے. اللہ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے. آج ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے جس پر ہم ناز کر سکیں. بادشاہ نے کہا اب کیا کرے، اب ساری لڑکیاں حافظ قرآن. وجہ ترجیح کیا بنائے؟ اس وقت بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی، صرف اور صرف موطا امام مالک جو حدیث کی کتاب ہے،
حضرت امام دارل ہجرہ مالک بن انس رحمہ مدنی عالم دین ہے، محدث ہے، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اعلان ہوا اب اعلان کر دو کہ جن گھروں میں لڑکیاں موتا امام مالک کو اپنے سینے میں بسائے ہے، آقا کی سنت سے ان کا سینہ منور ہے، وہ اللہ کے نبی کے نور نبوت سے استفادہ کرتی ہے، میرے آقا کی شریعت کی ماہرہ ہے، میرے آقا کی شریعت سے واقف کار ہے، اللہ کے نبی کے لب و رخسار سے، نبی کے نشست و برخاست سے، نبی کے چلنے پھرنے سے، نبی کی مسکراہٹ سے، نبی کی پیشانی اور پلکوں سے اگر واقف ہو اور ان کے سینوں میں موتا امام مالک منوان محفوظ ہے، اس گھر کی خبر دو، میں اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کروں گا۔ صبح ہوتی ہے، رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اب بھی پتہ چلتا ہے پورے بغداد میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں موتا امام مالک کو سینے میں بسانے والی لڑکیاں موجود نہ ہوں۔ کہاں سے لائیں گے معاشرہ؟ اس معاشرے میں خالد بن ولید پیدا ہوتے تھے، اس معاشرے میں طارق بن زیاد پیدا ہوتے تھے، اس معاشرے میں موسیٰ بن نصیر پیدا ہوتے تھے، اس معاشرے میں محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، اس معاشرے میں ایسے ایسے جیالے پیدا ہوتے تھے جنہوں نے دنیا یہودیت، عیسائیت اور مشرکیت کو ایسے زخم دیے ہیں کہ آج بھی اپنے زخموں کو چاٹنے پر مجبور ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو، اس کی نظر کرم جو ہو جائے، اس کی نظر کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائے، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی بہنوں کی ضرورت ہے، ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، ایسی پردہ نشی خواتین کی ضرورت ہے، ایسی حریم ناز کی ضرورت ہے، ایسی باعفت و باعصمت کردار کی ضرورت ہے۔ آج ماؤں کی گندگی یہ ہوئی تو ان کے بچے سٹوریے بن گئے، جواری بن گئے، شرابی بن گئے، نشہ کرنے لگے، 12 بجے رات تک گھر سے باہر گھومنے لگے، ہاتھ میں موبائل ہے، پب جی کا گیم ہے، ہر خرافات ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، دنیا سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، کوئی چیز ہمارے پلوں نہیں ہے۔ مسلمانوں آخری بات سن لو، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ عہد کرو اپنے بھائی کی یہ بات، جو بات نہیں دل کا درد تھا، تقریر نہیں تھی، وہ لہو تھا، دل کے ففول جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے اپنی قوم کا مرثیہ تھا، اپنی قوم کی ماضی کی روشنی بتا کر کے مستقبل کی تاریکی کی نشاندہی کرنی تھی۔ کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں تھا، کسی کو تانے دینا مقصود نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو جگ بیتی ہے وہ آپ بیتی نہ بنے، ہم سر پکڑ کر کل رونے والے نہ بنے۔ اس لیے ہماری قوم کے بچوں سے میں کہتا ہوں، حالات بہت برے، آپ کو اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنا ہے۔ معاشرے میں آپ ڈاکٹر بن سکے، بہترین ڈاکٹر بنے، ایماندار انجینئر بنے، ایماندار، اس لیے کہ جب ڈاکٹر بنیں گے ایماندار تو پھر خبروں کی سرخیوں میں پڑھنے کو نہیں ملے گا کہ فلاں ڈاکٹر نے مریضہ کی عصمت کو تار تار کیا ہے۔ اگر آپ ایماندار جج بنیں گے تو کرسی عدالت پر بیٹھ کر انصاف کا خون آپ سے نہیں ہوگا۔ آپ اپنی صلاحیت سے پوری دنیا کو مہکائے، چمکائے، آپ اس ڈگر پر چلے جو محمد کا ڈگر ہے، جو پیغمبر کا ڈگر ہے۔ دنیا عیسائیت اور یہودیت سے کہے کہ تم نے ہماری صلاحیت کا بیڑا غرق کیا ہے، ہم تمہاری بدبودار تہذیب کی طرف دیکھنے کو بھی اب تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، اپنا ماضی بھی ہم نے بنایا تھا، حال بھی خود ہی بنانا ہے، مستقبل کو روشن خود ہی کرنا ہے۔ کوئی انسان آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں آئے گا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے، اب ابابیل و کلشکر نہیں آنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرا دیجیے سب، ایک منٹ بس، ایک اعلان ہے پھر دعا کرا دیجیے۔ تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تیرے ماتھے کا جھومر مرد کی قسمت کا تارا ہے، ذرا تو اور بیداری اٹھا لیتی تو اچھا تھا۔ یہ تھے حضرت مفتی ساجد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی،
जो दुखती रग पे हाथ रख गए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को बेदारी नसीब फरमाए। एक ऐलान ये है कि कल इस प्रोग्राम का आखिरी दिन है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 70 बच्चों की दस्तार बंदी होनी है। आप तमाम हजरात ज़रा पहले आने की कोशिश करें। कल का प्रोग्राम इंशाअल्लाह और पहले शुरू कर दिया जाएगा ताकि उसके इख्तिताम होते होते टाइम से उसका इख्तिताम हो सके। दिली दरख्वास्त है कि आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मुअज़्ज़ज़ा और मोहतरमा माओं और बहनों, कल आपके लिए ज़ुहर से असर तक कुछ मुअल्लिमात आएंगी, उनका बयान होगा, आप भी तशरीफ़ लाएँ। कुछ इनकी तबीयत ख़राब है, मोहम्मद अहमद उर्फ टीपू अस्पताल में भर्ती हैं, इनके सेहत के लिए दुआ फरमाएं। इसी तरीके के और जो मरीज़ हैं इस शहर में, सबके लिए दुआ फरमाएं आप हजरात। दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, इरहमना अंत वलीयुना तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फ़ंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, फ़ंसुरना अलल क़ौमिल मुशरिकीन, फ़ंसुरना अला आदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व नक्किस अलामहुम व ख़र्रिब बुयूतहुम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीस। ए अल्लाह, तो बहुत बड़ा है, तेरी शान वराउल वरा है, कुल कायनात के तू मालिक है। हम तेरे बंदे बड़े गंदे हैं, हकीकत में गंदे हैं। तेरी मोहब्बत में, तेरे पैगंबर की मोहब्बत में बहुत देर से ये आपके बंदे बैठे हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। ए अल्लाह, इन सब का बेड़ा पार फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, इनके बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। अभी एक मरीज़ के मुताल्लिक़ इत्तिला आई है। ए अल्लाह, आप तबीब मुतलक़ हैं। हम में से जिसके वालिदैन ज़िंदा हों या रिश्तेदार ज़िंदा हों, उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाइए, और जो दुनिया से जा चुके, ए अल्लाह, सब की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, अगर आपने माफ़ न किया हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ए अल्लाह, कब्र के सांप और बिच्छू बड़े ख़तरनाक हैं। ए अल्लाह, जहन्नम की वादी बड़ी ख़तरनाक है। मेरे मौला, दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती है, हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। क़ादिर मुतलक़ मेरे अल्लाह, आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, हम आपके सामने हाथ जोड़ते मन्नतें करते, मेरे मालिक माफ़ कर दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए। बड़ा नुकसान उठाया है, आपकी नज़रों से गिर कर कहीं सुकून व करार मुयस्सर नहीं आया। लम्हे भर चैन से ज़िंदगी जीने का मौका न मिला। अल्लाह, आप राज़ी हो जाइए, आप खुश हो जाइए। ऐ अल्लाह, ये दायरा यहाँ बना, इसे आबाद फरमा दीजिए। यहाँ से जो हमारी बहन बेटियाँ पढ़े, उन्हें बाहया बना दीजिए। हमारी पूरी कौम की बच्चियों को हया वाला बना दीजिए। अल्लाह, हया वाली बना दीजिए, पर्दा वाली बना दीजिए, बच्चों को हया वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह, बड़ा दुख होता है जब हम सुनते हैं कि हमारी बहन मुर्तद हो गई,
دنیا کے چکر میں دین کو برباد کر لیا، ایمان کو تباہ کر دیا، بڑی غیرت آتی ہے میرے مالک، اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ دین و دنیا درست کر دیجئے، ہمیں علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہر طرح سے مضبوط فرما دیجئے، ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندگی مقدر ہے اسلام پر زندگی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے، ایک دن ہو جائے گی، اے اللہ جب یہ زبان خاموش ہونے کو ہو، ایک دن ہونا ہی ہے۔ اے اللہ یہ جسم بے جان ہونے والا ہے، اے اللہ جب وہ دن آ جائے میرے مالک، آپ کو آپ کی رفعت و بلندی کا واسطہ، آپ کو آپ کی حلیمی شان کریمی کا واسطہ، جب وہ دن آ جائے میرے مالک، رسوائی و ذلت کی دلدل سے نکال کر عزت کی موت عطا فرما دینا، کلمے کی موت نصیب فرما دینا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔